نازاں ہوں میں نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں گو چھوٹا ہوں پر بول بڑے 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 بول رہا ہوں میں گو چھوٹا ہوں پر بول بڑے بول رہا ہوں کہ تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی مولا 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 سایاں تیری درگاہ ایک التجا کرنی کہ اس گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی میری زبان طہارت دے دے کہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی اور جب میں نے یہ عالم تصورات میں کہا کہ یا اللہ میری سانس کو میری زبان کو طہارت مل جائے کہ تیرے محبوب کا ذکر کرنا ہے تو کیا جواب آیا زبان حمد سے پہلے تو پاک کر لے تو پھر نام لے اس حبیب خدا کا اسی لیے کلمہ طیبہ میں بھی اپنے محبوب کا ذکر اپنے سے بعد رکھا ہے کہ جتنی بھی علائشیں ہوں میرا نام لو تو پاک ہو جاؤ پھر محبوب کا نام لو تو اسی اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رہے آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری طرز نہ بگڑے مانا بھلے بگڑتا ہے تو بگڑ جائے ایمان دا بھی کوڈی کچھ رہندہ ہے تے روے نہیں رہندہ نہ روے پر ساڑھی طرز قائم رہنی چاہیے لیکن میرے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے طرز رہے نہ رہے معنی میں خرابی نہیں ہونی چاہیے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا ہوں لا الہ الا اللہ سے پہلے سانس نہیں توڑنا میرے امام اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو منع فرمایا ہے لا الہ الا اللہ سے پہلے اگر سانس درمیان میں توڑ دیا جائے تو پھر معاذ اللہ اس کا معنی بنتا ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں جب تک الا اللہ نہ کہا جائے اللہ نہ کرے جدوں لا الہ الا اللہ کو پہلے ساتھ توڑ لیا جائے سا اسی مک جائے پھر کی بڑھے تو اس لیے معنی میں خرابی نہیں ہونی چاہیے طرز بگڑتی ہے تو بگڑ جائے پہلے سن لیجئے پھر میرے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آگے نا سمجھ درمیان میں سانس نہیں توڑنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس کو اللہ کے نام کے ساتھ پیار ہے وہی اونچی پڑے دوسرا خدا کے لیے خاموش رہے لا الہ الا اللہ
اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبتے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ حق لا الہ بنا پانیوں بوٹا پھلدا بنا تیل دے دیوا بلدا بنا مرشد کلمہ چلتا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا جدوں سارے مدینے جاواں گے چم جالیاں سینے لاواں گے منہ منگیاں مراداں پاواں گے پڑھو لا الہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ جدوں سارے مدینے جاواں گے چم جالیاں سینے لاواں گے منہ منگیاں مراداں پاواں گے منہ منگیاں مراداں پاواں گے منہ منگیاں مراداں پاواں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خاص چاہیے زندگی مفا نہ کرے اور ترے حبیب پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے منہ منگیاں مراداں پاواں گے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک فرمائش، یہ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا اندازہ، حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ شرفی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے مکان پر، اللہ اس مکان کو مکینوں سمیت آباد رکھے۔ آپ جتنے احباب اس پیاری پیاری محفل سرتاج کائنات میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے مکانوں کو ایسے آباد رکھے کہ وہاں ہر وقت درود و سلام کی آوازیں آتی رہیں۔ تو اس محفل پاک میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے فرمائش کر دی کہ نعت کی، جو نعت میں صرف کیسٹ میں سنتا تھا اس کے 1-2 اشعار تقریر میں تو پڑھ لیتا تھا، لیکن بس کیسٹ میں سنتا تھا، وہ نعت سرائیکی زبان کی وہ نعت ہے۔ تو آج بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ نعت ضرور سنانی ہے۔ بس اب حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں یہ منقبت اور نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد پھر آخر میں ہم انشاءاللہ مدینہ طیبہ کا ذکر کریں گے، اور تب تک انشاءاللہ مناظر اسلام شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد صاحب سدیدہ مجدہ آپ تشریف لے آئیں گے۔ یہ ایک اور فرمائش آئی ہے، وعدہ نہیں کرتا، انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو یہ فرمائش بھی پوری کروں گا، لیکن اس سے پہلے سرائیکی زبان ایک ایسی نعت پاک مجھے یاد ہے سرائیکی زبان میں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کو جس کو سرائیکی سے کوئی شغل ہو۔ میں بھی وہ نعت پڑھ دیتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے کسی سے وہ پوچھنے کی کوشش کی ہے، کچھ اشعار کا مجھے پتہ بھی ہے، لیکن وہ سرائیکی اتنی ٹھیٹ سرائیکی ہے کہ وہ ہر ایک کے سمجھنے والی بات نہیں، لیکن اس میں بہت سرائیکی کو ہلکے انداز میں بیان کیا گیا ہے، آپ لوگ اکثر سمجھیں گے۔ تو جہاں موقع ملا انشاءاللہ میں کچھ تشریح کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو سناؤں، آپ ایک مرتبہ میرا دل خوش کر دیجئے۔ میرا دل خوش کیسے ہوگا کہ میرے لجپال آقا کی ذات پر درود پاک کی گونج پڑ جائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ مجھے یہ نعت بس اس وقت پڑھی تھی، اس کے بعد پھر نہیں ذہن میں آئی، تو بہرحال پھر مجھے جب گھر میں حکم ہوا تو میں نے وہیں بیٹھ کر کچھ اشارات لکھ لی ہیں، شاید 5-6 شعر تو انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ محبوب دو جہاں فرما کے مہربانی، محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی، ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی، محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی۔ اتنا تو آگیا نا آپ کو، تو کی خیال ہے کٹھے مل کے نہ پڑھ لیں۔ محبوب دو جہاں دا، محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی، ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی، محبوب دو جہاں دا۔ آسمان دے ستارے ہک پہ پچھوں قطارے، بن کم پیارے آگن قریب سارے، آسمان دے ستارے ہک پہ پچھوں قطارے، بن کم پیارے آگن قریب سارے، بی بی آمنہ دے گھر تے، بی بی آمنہ دے گھر تے برسات ہے نورانی، بی بی آمنہ دے گھر تے برسات ہے نورانی، ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی۔
جانی محبوب دو جہان دا فرما کے مہربانی محبوب دو جہان دا فرما کے مہربانی ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی آدم دلا کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجود ہیں بد کے قطار سارے پردے کھڑے درود شاعر کہتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی آمد سرکار کی آمد کی ولادت ہونے والی تھی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کل انبیاء محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں آدم طلا کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجود ہیں بد کے قطار سارے پردے کھڑے درود آدم طلا کے عیسیٰ تئیں سب نبی موجود ہیں بد کے قطار سارے پردے کھڑے درود شہدہ ڈشید سیدہ آقا علیہ السلام کے شہدہ میں سے کون کون ہے شہدہ ڈشید سیدہ یارو شہدہ ڈشید سیدہ یوسف و ماں کنانی شہدہ ڈشید سیدہ یوسف و ماں کنانی ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی محبوب دو جہان دا جنت دیا سونیاں حوراں آیاں بن کے دایاں بیٹھے مریم تے آسیہ حوا بھی نال آیاں بیٹھے جنت دیا سونیاں حوراں آیاں بن کے دایاں بیٹھے مریم تے آسیہ حوا بھی نال آیاں بیٹھے حوراں کھڑیاں کریں آقا آپ کی تو ذات وہ ذات ہے جب آپ تشریف لائے تو حوریں آپ کی ولادت پڑھ رہی ہیں حوراں کھڑیاں کریں دن حوراں کھڑیاں کریں دن تیڑی مولود خانی ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی محبوب دو جہان دا محبوب دو جہان دا فرما کے مہربانی ہونے آ میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو سیدہ نے جو دیکھا اور جو کچھ کتابوں میں آیا اس کے بارے میں شاعر یوں کہتا ہے کعبے دی چھت تے جھنڈا جبریل لائی بیٹھے اقصی تے میکائیل پرچم لہرائی بیٹھے کعبے دی چھت تے جھنڈا جبریل لائی بیٹھے اقصی تے میکائیل پرچم لہرائی بیٹھے ایک نور یاد اظہر ایک نور یاد اظہر حق پاک دی نشانی ہونے میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی محبوب دو جہان دا فرما کے مہربانی ہونے میٹھا محمد مائی آمنہ دا جانی نبی کریم علیہ السلام آپ کا جو بچپن تھا وہ کتنا پیارا تھا اور کیسا حسین تھا شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے میں سن کی داغ احدوں چونے بھی پائیاں دی زلفاں ٹھہائیاں دی کجلے ولائیاں دی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کو لے کر نکلی تو پھر شاعر کہتا ہے کہ سرکار کو میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے
کرتا بھی زیب تن کیا ہوا تھا، سیدہ نے زلفیں بھی بنائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوا تھا، اور کیا کہتا ہے، میں سنے کی جاگے اغدوں چولے بھی پائیاں بھی زلفاں ٹھہائیاں بھی کجنے بھی لائیاں بھی تیرے بچپنے تو گولا آقا آپ کے بچپن پہ بارود کس کو بارود تیرے بچپنے تو گولا تیرے بچپنے تو گولا یوسف دی نوجوانی تیرے بچپنے تو گولا یوسف دی نوجوانی ہونے آ مٹھا محمد میں آمنہ دا جانی۔ اب نبی کریم علیہ السلام آپ جب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبیلہ میں پہنچے، پھر جب آپ نے اس سرزمین کو اپنے پیارے قدموں سے منور و معطر و معمر فرمانا شروع کیا، سرکار جب بشری تقاضے کے مطابق چلنے لگے تو اجازت چاہیے، اماں اجازت ہو تو میں بھائی کے ساتھ بکریاں چراؤں۔ اماں نے اجازت دے دی۔ سیدہ جب نبی کریم علیہ السلام اجازت لے کر چلے تو آج دوپہر میں واپس آ گئے۔ اماں ہو گئی، پوچھتی ہیں بیٹا کیا بات ہے، آج گئے نہیں چراگاہ تک؟ اماں نہیں، آج تو چراگاہ تک نہیں جانا ہوا۔ تو پھر بکریاں بھوکی رہیں گی، کیا بنے گا؟ اماں نہیں، بکریاں بھوکی نہیں، تم چراگاہ تک بھی نہیں گئے تو کیا کہتے ہو بکریاں بھوکی نہیں؟ اماں جتنی آج شہر ہو کے بکریاں آئی ہیں کبھی آئی نہیں، ہوا کیا؟ اماں میرا یہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے قدم رکھ کے اٹھاتا تھا تازہ تازہ گھاس اگاتا تھا، بکریوں نے وہی کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ تو آپ سنتے ہیں، سرکار نے بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈال کر، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر 1500 غلاموں کو سیراب کر دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیالے دودھ کے کو ہاتھ لگایا تھا، اندر ہاتھ نہیں ڈالا، ہاتھ لگایا تھا تو 70 صحابہ جن کو بہت بھوک لگی تھی ان کو سیراب کر دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی نشانوں کو ذکر کرتے ہوئے شاعر وہ اپنے انداز میں یوں کہتا ہے، بکریاں سب کھیر بھی سکھا گیا، نہ پی دیا ہے نہ کھا دیا، ہاتھ پھیر دے کرو جا، ہاتھ پھیر دے کرو جا، کھیران دی مہربانی۔ کھیر کہتے ہیں سرائکی میں دودھ کو۔ بکریاں علی ممیدیاں پہیا مل بدیا پکا دیا، سب کھیر بھی سکھا گیا، نہ پی دیا ہے نہ کھا دیا، ہاتھ پھیر دے کرو جا، ہاتھ پھیر دے کرو جا، کھیران دی مہربانی، ہاتھ پھیر دے کرو جا، کھیران دی مہربانی، ہونے آ مٹھا محمد میں آمنہ دا جانی، محبوب دو جہاں دا۔ میں تربیت یافتہ ہوں، شیخ القرآن مراد اسلام علامہ محمد سعید احمد صاحب اسدیدہ مجدور کا۔ اکثر آپ کے ساتھ آج سے چند سال پہلے جانا ہوتا تھا جلسوں پر، تو کبھی کبھی آپ بیان فرمایا کرتے تھے، بھائی میں 4 گھنٹے بھی اور بیان کرتا رہوں نا تو آپ کہیں گے بعد میں، او مولوی شہید اسد، اور تم نے میرے آقا کی بہت شانیں بیان کی ہیں، بہت شانیں بیان کی ہیں، لیکن ابھی بھی آقا علیہ السلام کی شانیں اتنی ہیں کہ دیکھتے ہوئے پگڑی نیچے گر جائے میرے آقا کی شانوں کی انتہا نظر نہ آئے۔ اور شاعر اسی کو اپنے انداز کر رہا ہے کہ صدقے دل جاوا ناتا کی میں سناوا، تیرا ہے شان اعلیٰ کیا لفظ میں علاوہ، آخر جگل مقامہ، آخر جگل مقامہ، نہ سایہ ہے نہ ثانی۔
آقا کیا بات کروں، بس اتنا ہی کہتا ہوں، نہ آپ کا کوئی سایہ ہے نہ آپ کا کوئی ثانی ہے۔ آخر جگت مقاما نہ سایہ ہے نہ ثانی، ہونے آ مٹھا محمد میاں منا دا جانی، محبوب دو جہاں دا فرما کے مہربانی، ہونے آ مٹھا محمد میاں منا دا جانی۔ ایک بار پھر محمد سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بھئی یہ نام پروفیسر صاحب کا لکھا ہوا ہے، سوالات مجھے دے دیے گئے ہیں، تو بھئی اگر مجھ سے سوالات کرنے ہیں تو ظاہر بات ہے مجھ سے تو تقریر کا وقت لینا پڑے گا، یا ویسے کوئی وقت لے لیں، میں آپ کو سوال کا جواب، میں تو صرف نعت خوانی کے لیے آیا ہوں۔ اور جو بات ہے مناظر اسلام شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد سزیدہ مجدہ کو سوالات کرنے کی، تو یہ رکوں سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا، ہم تو ساتھ ہوتے ہیں نا، کہ وہ 4 گھنٹے بھی رکوں کے جواب دے دیے جائے نا، تو بعد میں کہتے ہیں لو جی ساڑھے رکے دا مولوی نے تو جواب دیتا ہی نہیں، ہمیں لکھ لیا کچھ نہ ہو، ایسے کہتے ہیں ساڑھے رکے دا جواب تو دیتا ہی نہیں۔ تو حضرت سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے، حضرت کی طبیعت بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اللہ کرے بہتر ہو اور آپ اجازت دے دیں، تو صرف آپ یہی آج کل اجازت دیتے ہیں بھائی جننے کو چائے وچ کھڑا ہو کے اپنا چاہ لا لو، یہ رک کے بھیجنے والا کام ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کی کوئی، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ مجمع میں کھڑا ہو جائے، حضرت اسے پاس بلا لیں گے یا مائک بھیج دیں گے، ہاں بھی آپ سوال کر، پھر اس کا سوال خود دہراتے ہیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ سوال ہوا ہے اور اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو دین متین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی فرمائشیں اور بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، تو مدینہ پاک کا میں نے کہا تھا ذکر کروں گا، تو 2-3 اشعار مدینہ پاک کے ذکر، اس کے بعد کوشش کروں گا جب تک حضرت نہیں آتے تو مجھے میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے سنبھالنا ہے۔ حضرت وہاں سے چل پڑے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے، بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب۔ پر گئے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، مدینہ 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 مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی میں والا کیوں چپ ہویا کہ میں ویکھاں سی جنہاں نوں 40 منٹ ہو گئے مینوں زور لواون دے نوں وہ آپ کتنا کو زور لاؤندے نے ماشاءاللہ کئیاں تے واہ ذوق نہ پڑھیا تے کئی چپ رہے نے کیونکہ لگدا گھروں ہی قسم کھا کے کہ مولوی دا ہی زور لواਉਣਾ آپ نہیں بولنا تے کئیاں پڑھیا این تے نہیں نا مدینہ مدینہ تسی پڑھ لو مدینہ 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 بنا آسمان منزل ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی بھی بنگلہ چوتھے آسمان پہ ہے بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم گئے تاجدار مدینہ 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 شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی حسن افتخار مدینہ 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 کے سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ 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 رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد صدیق کرے تیری مدد عثمان کرے تیری مدد علی کرے تیری مدد مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد حضرت نے اجازت فرمائی ہے تو کوشش کروں گا دو فرمائشوں کے دو تین شعر آپ کو سنا دوں بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں
یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا یارو، جسم ہو کہیں اپنا، جان ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جان ہے مدینے میں۔ میں جناب ناصر صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں، اور میں حدیث پاک کے روح سے میں یوں اس کو پڑھتا ہوں کہ جسم ہو کہیں اپنا، یاد ہے مدینے میں۔ آپ ہی سوچتے ہوں گے یار معاذ اسلام صاحب کا بھائی ہے تو بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، نہیں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرا غلام جہاں کہیں سے بھی میں مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں اللہ کا رسول اس کا درود و سلام سن کر اس کے لیے سلامتی کی دعا فرماتا ہوں۔ پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام مجھے جانتے نہیں، آپ کو جانتے نہیں، تو سرکار نے دعا فرمائی کسی سے؟ پتہ چلا تشریف فرما ہے وہاں آقا اور ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے بھی۔ میں اپنی بات کیا کروں، حضرت کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کراچی جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی لاہور درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی کوئٹہ جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی مسقط جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی دبئی جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی بیلجیم جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی ہالینڈ جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی برطانیہ جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی ایران جا کے درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی مکہ پاک، کبھی مدینہ پاک، کبھی جدہ، جہاں بھی موقع ملتا ہے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جہاں کہیں سے بھی میرا غلام میرے ذات پر درود و سلام پڑھے، میں اللہ کا رسول اس کا درود و سلام سن کر اس کے لیے سلامتی کی دعا فرماتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ہم جہاں بھی ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، سرکار ہمارا وہ ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا سنتے بھی ہیں، سلامتی کی دعا فرماتے ہیں۔ جبھی تو میں کہتا ہوں کہ جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، یاد ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، مشک میں نام پر اور نہ گلے تر میں، اور نہ گلے تر میں، ہم نے جو یارو ہم نے جو مہک پائی آقا کے پسینے میں، ہم نے جو مہک پائی آقا کے پسینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی فکر کیا چلا تم کا، مصطفیٰ لکھ کر یارو نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دو سفینے میں، نام مصطفیٰ لکھ کر، نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دو سفینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی کون ہے، کون ہے تیرے رنگ
کملی یار کالی کملی والے ہیں جو رہتے ہیں مدینے میں کالی کملی والے ہیں جو رہتے ہیں مدینے میں یاد مصطفیٰ اور اس بات کا آخری شعر جو میں پیش کر اس میں بھی تھوڑی سی میں نے تبدیلی کی ہے. شعر شاعر نے لکھا ہے کہ بعد میرے مرنے کے دوست میرے یوں بولے آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں. مجھے یہ بات یہ میں پسند نہیں ہے کہ لو آدمی چکاسی پر پتہ نہیں بیٹھے گا مرے معذ اللہ سمم معذ اللہ. میں نے اس کو یوں تبدیل کیا ہے اور یہ دعائی انداز بعد میرے مرنے کے جیسا تھا آدمی تو جیسا تھا اچھا ہوا مر گیا مدینے میں آدمی تو جیسا تھا مر گیا مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس ہے سینے یاد مصطفیٰ ایسی. ایک فرمائش لکھی ہے سیدی مرشدی کر کے لکھا ہے تو نعت کو یہ لکھی کون سی نعت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں تو بہرحال وہ تو جو مجھے سمجھ نہیں ہے میں معذرت خواہ ہوں. تو بہرحال آخری فرمائش پوری کر رہا ہوں اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. ہم سب مناظر اسلام شیخ القرآن علامہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب سزیدہ مجدو آپ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہیں. میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کر دے آقا تیری بات کر دے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے آقا تیری نعت پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے آقا تیری بات کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے آقا تیری نعت پڑھتے میری بات بن گئی ہے میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو کہ زمانہ ہو گیا ہے کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے بھرتے میری بات بن گئی ہے میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گونج پڑ جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے سونے گھر میں کبھی رونق
سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہمارے کراچی سے تشریف لائی ہوئی مہمان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گلشن کی ایک مہکتی ہوئی کلی، معصومہ بچی حافظہ سیدہ عروج فاطمہ، اور آپ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا سید حبیب حسین کاظمی شاہ صاحب کراچی سے آپ تشریف لائے، ہم ان کو اسٹیج پر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ مکمل کروں گا، اس کے بعد ایک شعر، پھر مقطع اور اس کے بعد کام آنے گا۔ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، کہ دیوانہ ہو گیا ہوں، کہ دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے آقا تیری راہ تکتے تکتے، کہ دیوانہ ہو گیا ہوں، کبھی دے لگ دے میری جان پا جاؤ، کرو میرا دن یا رسول اللہ، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، کہ دیوانہ ہو گیا ہوں، کہ دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے آقا تیری راہ تکتے تکتے، میری بات بن گئی ہے۔ اور اب آپ کو وہ سبق سنانا چاہتا ہوں جو ہمیں شیخ القرآن مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہم العالیہ آپ نے دیا، اور آپ کو یہ سبق ان کے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اساتذہ اور خاص کر محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، وہ سبق آپ کو اس نگہ سے سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ سبق ہمیں بھی یاد رہے اور ہم بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، کہ تیرے منکروں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ ہماری لڑائی گولیوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی یہ بندوقوں والی نہیں ہے، ہماری لڑائی یہ بم والی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہے تو قرآن و حدیث کے ہتھیار سے لڑائی ہے، اور یہی اللہ کرے ہمارے پاس ہتھیار جب قبر میں جائیں تو یہی ہمارے ساتھ جائیں، اور ہم اس لیے کہتے ہیں جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، کہ تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے آقا، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے۔
یہ تھے شہزادہ عطا رسول زینت القرا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ نہایت احسن انداز میں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں، 21 جولائی بروز جمعرات بعد از نماز عشاء محلہ اسلام نگر گلی نمبر 17 نزد مسجد انوار مدینہ میں محفل خوشبو مدینہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور نعت حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ اور دوسرا اعلان 14 جولائی بروز جمعرات بعد از نماز عشاء بمقام محلہ اسلام نگر مبارک بعد از نماز مغرب چوک کوٹھی پوانا گلی نمبر 15 اسلام نگر فیصل آباد میں محفل حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں تلاوت و خصوصی نعت زینت القرا شہزادہ عطا رسول حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان آپ فرمائیں گے، اور خصوصی خطاب امام المناظرین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ اب میں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد واسی صاحب زیرہ مجدہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بقیہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد واسط صاحب زیرہ مجدہ۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد حضور امام الناظرین دامت برکاتہم العالیہ کو جو دعوت خطاب دینی ہے، اس کے بعد کا پروگرام یہ تو انشاءاللہ تعالی یہ نقیب محفل صاحب خود ہی کریں گے۔ میں نے صرف ایک اعلان کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ احباب نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور جناب شہزادہ عطا رسول حضرت صاحبزادہ قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے تلاوت کلام پاک بھی سنی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی، اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز بس چند لمحات کے بعد ہم شیخ القرآن امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہم العالیہ آپ کا نورانی بیان بھی سماعت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم خطاب کے بعد وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گلشن کی مہکتی کلی سیدہ عروج فاطمہ، اس سے ہم اللہ کا پاک کلام بھی سنیں گے، اور ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی احادیث بھی یہ ہمیں پڑھ کر سنائے گی۔ اور جیسے کہ آپ احباب نے اشتہارات میں بھی پڑھا ہے کہ جو بھی صاحب سوال کرنا چاہیں اس معصومہ بچی سے، یہ آپ کے سامنے یہ معصومہ بچی موجود ہے، جو بھی اس سے سوال کرنا چاہے، اس نے کچھ سپارے بس کیے ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا، ان پاروں میں جو بھی سوال کرنا چاہے گا، لیکن یہ ہے کہ سب سے بہتر ہے کہ حفاظ ہوں اور علماء ہوں، تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ یہ آیت کہاں سے پوچھی جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ علماء کا فائدہ یہ بھی ہو کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس سے مسئلہ کون سا ہوتا ہے، اور اس آیت سے کون کون سے مسائل باقی جائیں، یعنی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز یہ سوالوں کے جواب یہ معصومہ بچی دے گی۔ جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا تو اللہ نے آسان کر دیا ہے، یہ تو اجازت ہے قرآن پاک کا،
اور موجزہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس معصومہ بچی نے قرآن مجید کے جتنے پارے حفظ کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ والا ترجمہ وہ جو ہے آپ نے کیا وہ بھی ساتھ حفظ کیا ہے، اور یہ ترجمہ پڑھ کے سناتی ہے وہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ الفاظ ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ یاد کرنا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی اس قرآن کو یاد کرنے والا ہو صحیح، ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن یاد ہو جاتا ہے، کوئی یاد کرے صحیح، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے لفظ بھی اس نے یاد کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ وہ ترجمہ وہ بھی اس کو یاد ہے۔ اور پھر یہ کہ کم از کم ویسے تو ماشاءاللہ اسٹیج پر میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء بھی تشریف فرما ہیں، حفاظ بھی تشریف فرما ہیں، اور مجمع کے اندر بھی کئی حفاظ نظر آ رہے ہیں، تو کم از کم 10 حفاظ ایسے ضرور ہونے چاہیے اسٹیج پر کہ جو اس سے سوال کرنے والے ہوں، کم از کم 10 ضرور ہوں۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے لجپال آقا کا معجزہ کیا ہے۔ اس بچی نے قرآن یاد کیا ہے، اس نے جو کچھ ہمیں سنانا ہے، یہ اس کو تو شان ملی، اس کو تو اللہ نے عزت دی قرآن کے صدقے، محبوب علیہ السلام کے صدقے سے یہ شان ملی۔ حقیقت میں یہ معجزہ میرے لجپال آقا کا معجزہ ہے کہ یہ قرآن اس قدر معصوم بچوں کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں اتنا عرض کروں، یہ قبلہ شاہ صاحب جناب قبلہ سید حبیب اللہ کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے، آپ اس بچی کے والد بھی ہیں اور اس کے استاد بھی ہیں، آپ خود ہی قرآن اس بچی کو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھنا کہ یہ بچی قرآن کیسے سناتی ہے، مسئلے کیسے بتاتی ہے، حدیث کیسے سناتی ہے، لیکن پھر غور کرنا کہ جب اس بچی کو پڑھانے والا اس کا باپ ہے، جب اس بچی کو پڑھانے والا اس کا استاد ہے، تو یہ بچی قرآن اس طرح یاد کر کے پھر سنائے کہ بندوں کی عقلیں دنگ رہ جائے، تو پھر جس لجپال آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کروانے والا خود رب العالمین ہے، تو پھر آقا کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یہ چند تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے ہم فقیہ اسد حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، قبلہ شاہ صاحب بھی تھے، یہ بچی بھی ساتھ تھی، اور آپ نے اتنا وقت عطا فرمایا اور خود بیٹھ کر اس بچی سے قرآن بھی سنا، آپ نے بیٹھ کر اس سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ بھی سنا، اور اس سے آپ نے تشریف وہاں پر رکھی، اور پھر ساتھ یہ کہ بخاری شریف بھی سنی، اور سنتے جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کہتے جاتے تھے، اور مسکراتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے تھے، پھر ساتھ کہتے تھے کہ دیکھو اگر پھر بھی یہ اتنا کچھ دیکھ کر لوگ نبی پاک علیہ السلام کا علم نہ ماننے تو یہ بدبختی ہے نا۔ آج تم بھی دیکھنا اپنی آنکھوں سے کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی کتنی نگاہ کرم ہے۔ بھئی دیکھو آگے تو قرآن پڑھ ہی لیتے ہیں، یہ قرآن کی شان ہے، لیکن قرآن کے اعجاز یہ ہے کہ یہ معصومہ بچی، اس کو تم فارورڈ چلا دو، اس کو تم ریورس کر دو، یہ آگے بھی پڑھتی ہے، یہ پیچھے بھی پڑھتی ہے۔ اور یہ یقین کرنا، جب اس سے پہلے یہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے تو آدھا سپارہ ریورس اس بچی سے میں نے خود سنا ہے، آدھا سپارہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ آج حفاظ سے پوچھئے کہ 1 آیت پڑھیے، اس سے پیچھے چلو پڑھ لی، بہت کمال کیا، 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، چلو رکوع پڑھ لیا، اس معصومہ بچی نے آدھا سپارہ سنا دیا۔ یہ میں نے آدھا سنا، اگر اس سے زیادہ بھی سنتے یہ سنانے کے لیے آگے بھی تیار تھی۔ اور پھر یہاں تک بھی قرآن پاک کھول لیا، بس آیت پر انگلی رکھ دی، یہ دور ہے، قرآن پاک کی آیت پر انگلی رکھی، اس نے آیت پڑھنا شروع کر دی۔ یہ قرآن نہیں دیکھ رہی، قرآن پاک کو دیکھا نہیں، بس انگلی کو دیکھا، پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا صفحہ ہے، یہ صفحہ نمبر بھی بتاتی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اس صفحے میں کون کون سی آیت ہے، وہ جتنی آیتیں ہیں سب کا پہلا لفظ فوراً سوچنے سے پہلے 1 سیکنڈ سے پہلے بتاتی ہے۔ آگے والے صفحے میں، اس سے آگے والے صفحے میں، اس سے آگے والے صفحے میں کون کون سی آیتیں، یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ یہ آیت کون سی ہے پڑھ لی، اس سے پیچھے کون سی، اس سے پیچھے کون سی، یہ بھی سب کچھ ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں، میں کتنی باتیں عرض کروں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر یہ کیا کچھ ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے صدقے سے
اس قرآن کی بدولت اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 3 مہینوں کے اندر اندر نبی پاک علیہ السلام نے ہماری پوری فیملی کو 2 مرتبہ اپنے قدموں میں بلا دیا۔ اور پھر اس سے آگے قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، بیٹھے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں عروج فاطمہ کو تحفہ دوں گا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا، تقریباً رات کے 2:30 بجے فون آ گیا، اور فون آیا تو وہ ساتھی کہنے لگے، شاہ صاحب میں نے کہا تھا میں عروج فاطمہ کو تحفہ دوں گا، میرا خیال یہ تھا کہ میں عروج فاطمہ کو عمرے کا ٹکٹ دوں گا، لیکن وہ آدمی جو تھا وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا کہ جس کے پاس اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ موجود تھے، سرکار کے بال مبارک اس کے پاس موجود تھے۔ وہ اس آدمی نے فون کیا رات کے 2:30 بجے، کہنے لگا، شاہ صاحب میں نے یہ کہا تھا میں عروج فاطمہ کو تحفہ دوں گا، عمرہ کا ٹکٹ، لیکن مجھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عروج فاطمہ کو عمرے کے ٹکٹ لوگ اور بہت دے دیں گے، اگر تو نے تحفہ دینا ہے تو یہ میرے منہ مبارکہ اس کو تحفہ دے دے۔ پھر اس نے وہ منہ مبارکہ، اللہ یا رسول اللہ، پھر اس نے وہ منہ مبارکہ تحفہ بھی دیا۔ وہ اب بھی شاہ صاحب کے گھر موجود ہے، اور کتنے تبرکات موجود ہیں، اب میں کتنا بیان کروں، اگر شاہ صاحب بھی یہ بات میں بیان کریں وقت اس کے لیے پھر بھی بڑا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس معصومہ بچی کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ بس کیا کچھ بیان کیا جائے، وقت پہلے بہت ہو چکا۔ بس میں اب حضور امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ سے قبل حضور عاشق مدینہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ حجویری مسجد والے، آپ کے صاحبزادے جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد فضل الرحمان نورانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کریں، اور آپ کے بعد انشاءاللہ العزیز حضور امام المناظرین شیخ القرآن دامت برکاتہم العالیہ آپ کا خطاب ذیشان ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے لجپال آقا کے اس عظیم معجزہ کا نظارہ بھی کریں گے۔ تو کیا تمام احباب یہ سرکار کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن سننا چاہتے ہیں؟ بس دیکھنا یہ ہے، اس معصومہ بچی سے قرآن بھی سننا ہے، ترجمہ بھی سننا ہے، سرکار کے حدیثیں بھی سننی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف سن کے جا کے پھر خود سنو جانا ہے، نہیں، جانا ہے سن کے، سونا بھی تو ہے جا کے جتنا وقت بھی ملے، پھر کوشش کر کے اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے، سوچنا ہے کہ جب یہ معصوم بچی ہمارے سامنے قرآن اس طرح پڑھ رہی ہے، کیا ہمارا بھی کوئی بچہ ایسے قرآن پڑھتا ہے؟ جیسے یہ قرآن کا ترجمہ ہمیں سناتی ہے، کیا ہمیں بھی قرآن کا ترجمہ کچھ آتا ہے؟ جیسے یہ حدیث ہمیں پڑھ کر سناتی ہے، کیا ہمیں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان آتے ہیں؟ اگر تو آتے ہیں تو مبارکباد کے ہم حقدار ہیں، اگر نہیں تو ہمیں یہ سن کر اس پر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اپنے اپنی سینوں میں محفوظ کر سکیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ صلی اللہ علیہ ایک بار پھر درود پاک آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مومنوں پڑھتے رہو
اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت میں سے چند اشعار پیش کروں گا، سبھی احباب میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، سب مل کر پڑھ لیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں آقا، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اور میرے کریم سے
قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا سب پڑھ لو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا جس کو میرے آقا کی عطا پر یقین ہے سب پڑھ لو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں انہوں نے دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے آقا جی تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ان کی مہک نے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو پیارے رضا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ماشاءاللہ حضرات محترم اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دینے والا ہوں حضور امام المناظرین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہ العالیہ کو اور آپ کی ذات وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں یوں تو تاریخ اسلام کے صفحات ایسی شخصیتوں کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں کہ جن کی خداداد بصیرت سے دنیا مستفیض ہوتی ہوئی آ رہی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔ انہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہستی یہ بھی ہے جنہیں اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں، اور جن کا تذکرہ گستاخوں کے خرمن باطل پر بجلی بن کر گرتا ہے اور اہل محبت کے دلوں کو باد صبا کی سی تمانیت و تراوت بخشتا ہے۔ اور جس قدر اس عظیم ہستی کی سیرت و کردار علم و عمل پر نظر دوڑائی جائے تو یہ شخصیت بہت ہی تابناک اور بڑی بلند و بالا نظر آتی ہے۔
اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس قدر ان کی سیرت و کردار کے نقوش دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے، اتنی ہی عظمت و فضیلت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ تمام غیر متعصب نظریاتی مخالف بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اس عظیم ہستی کے لیے اس کے رسالت ہی سب سے قیمتی اور لافانی اثاثہ ہے، کہ اس عظیم ہستی نے کبھی طرح مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی دنیاوی شہنشاہ کے دروازے پر نگاہ غلط انداز نہیں ڈالی، کیونکہ انہیں بھروسہ ہے تو اپنے آقا و مولا کی کرم نوازیوں پر ہے، انہیں اعتماد ہے تو اپنے ہادیوں شاہد کی بندہ پروریوں پر ہے، انہیں یقین ہے ان کی اٹھتی ہیں تو تجلیات مصطفیٰ کی زور ریزیوں کے سمیٹنے کو ان کا دل دھڑکتا ہے تو صرف رحمت للعالمین کی رحمت نوازیوں پر۔ میرا اشارہ سخن، میری مراد مناظر اسلام شیخ القرآن پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہم اللہ علیہ سے ہے کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل پرجوش استقبالیہ نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، مناظر اسلام حضرت